اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ میرے چاہنے والے سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم قصہ آدم میں تیسرے حصے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلے 2 حصوں کے اندر ہم نے تخلیق آدم اور تخلیق آدم کے ساتھ آپ کو جنت سے نکالے جانے اور آپ کی توبہ قبول ہونے اور توبہ کے ساتھ آپ کو کاشتکاری سکھائے جانے کا جو مرحلہ تھا وہ ڈسکس کیا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اولاد آدم کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طریقے سے آپ کی نسل آگے بڑھی اور کیسے آگے معاملات پیش آئے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بڑھتے ہیں اگلے حصے کی طرف کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے کاشتکاری کی تو آپ نے وہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کھانا تیار کر لینے کے بعد جب تناول فرمانا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو روکا کہ آپ ابھی روزے سے ہیں، شام کا وقت ہونے دیں، مغرب کا وقت آنے دیں، اس وقت آپ روزہ افطار کریں گے اور یہ کھانا تناول فرمائیں گے۔ جب آپ نے کھیتی باڑی سیکھ لی تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے وہ باقاعدہ اپنی زندگی زمین پر گزارنا شروع کی اور اپنے معاملات وہ بخوبی سر انجام دینا شروع کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کو اولاد کی نعمت سے نوازا اور سب سے پہلے آپ کی اولاد قابیل اور اس کی بہن عقلیمہ پیدا ہوئے۔ بعض روایتوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ 120 دفعہ جنیں گی اور بعض روایات کے اندر ہے کہ آپ 180 دفعہ جنیں گی، اور ہر دفعہ یہی معاملہ پیش ہوتا کہ ایک بیٹا پیدا ہوتا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی ماسوائے حضرت شیش علیہ السلام کے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا۔ قابیل کے بعد اگلی ولادت حابیل اور اس کی بہن غازہ کی ہوئی۔ یہ جو دونوں ولادتیں تھیں، قابیل اور عقلیمہ کی، حابیل اور غازہ کی، اسی کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو قابیل کی جو بہن عقلیمہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت خاتون تھی، لیکن حابیل کے ساتھ جو ان کی بہن پیدا ہوئی غازہ وہ خوبصورت نہیں تھی۔ جب یہ کچھ جوان ہوئے، بڑے ہو گئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنایا کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ تو یہ حکم ہوا کہ قابیل کی شادی وہ حابیل کی بہن یعنی غازہ سے کر دی جائے اور حابیل کی شادی وہ قابیل کی بہن عقلیمہ سے کر دی جائے۔ جب یہ فیصلہ حضرت آدم علیہ السلام نے سنایا تو قابیل نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میری بہن بہت خوبصورت ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آپ نے جب کہا کہ اللہ کا حکم ہے لیکن وہ اس کے باوجود بھی نہ مانا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان سے کہا جائے کہ قربانی کریں اور اس کا جو جانور ہے وہ پہاڑی کے اوپر رکھیں، جس کو آگ جلا دے وہ قبول ہوگی اور جس کی نہیں جلائی جائے وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو ایسا ہی ہوا، تو دونوں نے قربانی کی اور پہاڑی کی چوٹی پہ اپنی قربانی کو رکھا۔ تو اللہ کی قدرت سے حابیل کی قربانی وہ قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بحکم الہی حابیل کی شادی عقلیمہ سے کر دی اور قابیل کی شادی غازہ سے کر دی۔ قابیل اس بات کو انتہائی ناپسند کرتا تھا اور اس نے دل کے اندر حسد پال لیا، اس کے دل کے اندر بغض پیدا ہو گیا اور وہ اسی سوچ میں اور اسی وہ ارادے سے رہنے لگا کہ جب بھی مجھے موقع ملے میں وہ حابیل کو قتل کر دوں گا۔ تو یہی معاملہ وہ پیش آیا کہ ایک دفعہ حضرت حابیل
وہ قابیل کو اکیلے میں مل گیا۔ تو قابیل نے جو ہے وہ کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آگے سے حابیل نے کہا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو میں ایسا نہیں کروں گا، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور میں جو ہے وہ گناہ گاروں میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ اس واقعے کو قرآن مجید کے اندر بھی آیات کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ تو شیطان کے ورغلانے پہ قابیل جو ہے وہ باز نہ آیا اور وہ پہلا انسان بن گیا جس نے زمین پہ کسی انسان کا خون بہایا۔ اس نے حضرت حابیل کو جو ہے وہ قتل کر دیا، لیکن قتل کے بعد وہ اس پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا کہ اب وہ اس لاش کا کیا کرے۔ وہ پھر اس کو اٹھا کے جو ہے وہ اپنی کمر پہ لاد کے پھرتے رہے کہ کیسے لوگوں کی نظروں سے اس کو چھپایا جائے تاکہ میری بدنامی نہ ہو، تاکہ میں لوگوں کی تان زنی سے بچ جاؤں۔ اسی سلسلے میں وہ لے کے پھرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ کوے دو بھیجے جو آپس میں لڑے، تو ایک کوے نے جو ہے دوسرے کو قتل کر دیا، اور جس نے قتل کیا تھا اس نے زمین کو کرید کر پہلے کو جس کو قتل کیا گیا تھا اس کو دفن کرنے کی کوشش کی۔ تو جس سے حضرت حابیل کو جو ہے وہ دفن کرنے کا طریقہ قابیل کی سمجھ میں آیا، اور وہ اس جو ہے وہ غلطی کے بعد بہت پشیمان بھی ہوا، لیکن اب جو ہے یہ رہتی دنیا تک کے لیے کیے جانے والے قتلوں کے اندر، بہائے جانے والے انسانی خون کے اندر جو ہے اس کا نام جو ہے ساتھ شریک کیا جائے گا۔ اسی واقعے کو لے کے ہم اگلی ایپیسوڈ میں اس سے آگے بڑھیں گے اور آگے پیش آنے والے واقعات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کو ہماری یہ ویڈیو، ہماری یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اسی سلسلے کی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ کل۔ ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔